بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج کی ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ منگول خاندان کا رہن سہن کیسا تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ منگولوں کا مذہب کیا تھا۔ جہاں تک منگولوں کے مذہب کا تعلق تھا، وہ شمانی نظریے یعنی شیمنزم کی ایک قسم تھی، جس میں پروہت یا مولوی کا کردار شمان ادا کرتا اور وہ دنیا میں رائج مختلف فلسفوں کے بارے میں درس دیتا۔ وہ بیماروں کے لیے علاج تجویز کرنے والا، روحوں کو کنٹرول کرنے والا اور چوکیدار کا کردار ادا کرنے والا ہوتا تھا۔ خیمے کے اندر بت دروازے کے دونوں اطراف لٹکائے گئے ہوتے تھے۔ ان بتوں سے ان خانہ بدوشوں کے ذہن میں موجود انسانی تصور کا پتہ چلتا ہے۔ ان بتوں کے ساتھ ساتھ پستان کی شکل کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس مقصد کے لیے رکھی گئی ہوتی تھیں کہ وہ ان کے جان و مال اور جانوروں کی حفاظت کریں گے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان اشیاء کی موجودگی سے ان کے جانوروں کا دودھ بڑھتا تھا اور ان کے بچے صحت مند پیدا ہوتے تھے۔ منگولوں کے خیموں میں ریشم کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ لباس کے علاوہ خیموں کو بھی سلک سے سجاتے تھے۔ ریشم ان کے ہاں ایک قیمتی چیز تصور کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی ان میں سے کچھ چوری کرنے کی کوشش کرتا، اس سے ایک ناقابل تلافی جرم تصور کیا جاتا تھا اور اس جرم کی سزا موت ہوتی تھی۔ ان مقدس بتوں کو سوئی دھاگے سے سی کر تیار کیا جاتا تھا۔ خانہ بدوش یہ کام بڑی خوشی، عزت اور فخر سے کرتے تھے۔ ان کا کھانا کسی ذائقہ یا لذت کے بغیر ہوتا تھا۔ ہر وہ چیز جو کھائی جا سکے وہ کھا لیتے تھے۔ حرام حلال کی ان کے ہاں کوئی تمیز نہ تھی۔ کتے کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے، بھیڑیے کو کاٹ کر کھا جاتے تھے۔ لومڑیاں اور گھوڑے ان کے دسترخوان کی زینت تھے۔ جب کبھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا تو انسانی گوشت بھی کھانے سے نہیں چوکتے تھے۔ انہیں جمعے بھی کھاتے دیکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا، ہم ان کو اس لیے کھاتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹوں کا خون چوستی اور گوشت کھاتی ہیں۔ انہیں چوہے بھی کھاتے دیکھا گیا۔ کھانے کی جگہ کو وہ کسی کپڑے سے ڈھانپتے نہ، کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرتے بلکہ اپنے کپڑوں ہی سے ہاتھ صاف کر لیتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پاس نہ گندم، نہ روٹی، نہ سبزی اور نہ کھانا پکانے کا تیل تھا تو صرف گوشت ہی گوشت۔ گوشت بھی وہ مقدار میں اتنا کم کھاتے تھے کہ یہ مقدار ان کی پرمشقت زندگی سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ کھاتے وقت ان کے ہاتھ گوشت سے جڑی چربی سے بھر جاتے تھے، جنہیں وہ چمڑے کے اپنے بوٹوں سے یا گھاس سے یا جو چیز سامنے آتی اس سے صاف کر لیتے۔ منگولوں کی عادت، اطوار اور ان کی خوراک پر بات کرتے ہوئے اگر ان کی کشید کردہ شراب کا ذکر نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ جیسا کہ پہلے ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں کہ منگول گھوڑیوں کے دودھ کو خمیر کر کے شراب بناتے تھے۔ پہلے گھونٹ پر وہ زبان پر چبھتی تھی، جب گلے سے نیچے اترتی تو منہ میں
باداموں کے دودھ کا ذائقہ سا محسوس ہو جاتا۔ ان کی بنائی یہ شراب نشہ آور اور پیشاب آور تھی۔ منگولوں کے ہاں ایک دوسری قسم کی شراب بھی تیار کی جاتی تھی، اس کا نام کوسموس تھا، اور یہ قبیلے کے اعلیٰ طبقوں کے لیے تیار کی جاتی تھی اور انہی کے لیے مخصوص تھی۔ پی کر بہک جانا، بہک کر گل گپھاڑا مچانا اور دیسی گٹار کی آواز پر ڈانس کرنا، شور مچانا اور کہکہے لگانا ان کا معمول تھا۔ نشے میں وہ مزید پیتے اور دوسروں کو مقابلے میں پینے کے لیے چیلنج کرتے۔ جس شخص کو چیلنج دیا جاتا تھا اس کے کان زور زور سے کھینچے جاتے، ایسا لگتا جیسے کانوں کے ساتھ ساتھ اس کا گلا بھی کھینچ جائے گا۔ منگول اس شخص کے سامنے سے تالیاں بجاتے، ڈانس کرتے اور شور کرتے گزرتے، بالکل ایسے جیسے کہ وہ کسی کو بڑی دعوت کے لیے مدعو کریں یا اس کا مذاق اڑائیں۔ ایک شخص بڑے پیالے کو اٹھاتا، دوسرے لوگ دائیں بائیں سے اس پیالے کو تھام کر ناچتے گاتے کسی مہمان کی طرف بڑھتے، لیکن جب مہمان پینے کے لیے ہاتھ پیالے کی طرف بڑھاتا تو وہ اسے پیچھے کھینچ لیتے۔ یہ عمل اسی طرح ہوتا جیسے کسی بچے کو چھیڑا جا رہا ہو۔ جب مہمان کے صبر کا پیمانہ چھلکنے لگتا وہ شراب کا پیالہ اس کو دے دیتے۔ جوں جوں وہ یہ پیتا جاتا سب میزبان تالیاں پیٹتے جاتے۔ یہی عمل آج کی مغربی دنیا میں چند تبدیلیوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ منگول عورتوں کی جسامت موٹی ہوتی تھی۔ جس عورت کی ناک موٹی ہوتی وہ خوبصورت تصور کی جاتی تھی۔ منگول عورتیں چہرے پر عجیب قسم کا رنگ پھیر لیتی تھیں، بعض اوقات اس کاریگری میں اپنا چہرہ بھی بگاڑ لیتی۔ منگول مرد گھوڑوں کو غیر معمولی اہمیت دیتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ کر لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن اس شوق پر انہیں مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا تھا، کیونکہ وہ عورتوں کے ساتھ بستر میں جانے کی بجائے گھوڑے کی پیٹھ پر سواری کرنا پسند کرتے تھے۔ منگول عورت صرف امور خانہ داری تک محدود نہیں تھی، بلکہ دودھ دھونا، باری کام کرنا جیسے گھوڑا گاڑی چلانا وغیرہ بھی کرتی تھی۔ وہ مرد کے ساتھ لڑائی میں بھرپور حصہ لیتی اور خیمے بھی گاڑتی تھی۔ منگول عورت کا لباس کچھ یوں تھا کہ اس کا اوپری حصہ وہ کپڑے سے کس کر باندھتی تھی، کیونکہ اس وقت تک عورتوں کے زیر جامہ لباس کا تصور ابھی سامنے نہیں آیا تھا۔ پاؤں میں چمڑے یا نمدے کا جوتا پہننا مقبول تھا۔ شدید سردی اور برف باری میں منگول عورت کا لباس جانور کی کھال اور فر ہوتا تھا۔ مرد بھی سارا سال اس لباس میں نظر آتے تھے۔ موسم گرما میں امیر منگول عورت ریشم، کاٹن اور سلک کا لباس استعمال کرتی تھی۔ کاٹن ملک چین سے آتی تھی، جسے وہ سر کے اوپر سجاوٹ کے لیے استعمال کرتی تھی۔ عہد حاضر کی طرح اہل چین قدیم زمانوں سے تجارت کے شعبے میں فعال نظر آتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر بیویاں خریدی جاتی تھیں۔ جن لڑکیوں کے دام زیادہ بڑھائے جاتے وہ بن بیاہے بیٹھی رہتی تا وقتیہ کے سمجھوتا نہ ہو جائے۔ باپ کے مرنے پر اس کا بیٹا باپ کی بیویوں پر اپنا حق سمجھتا اور ان تمام کو اپنی بیوی بنا لیتا۔ صرف اس کی سگی ماں اس سلوک سے مستثنا تھی۔ منگول عورت مزاجن اکھڑ مزاج اور منہ پھٹ ہوتی تھی۔ ایک انگریز روبرک کا کہنا ہے کہ عورتیں بچہ جنتے وقت
یا پیدا کرتے وقت گھوڑی بن کر جلتی تھیں۔ یہ وہ ماحول اور زمانہ تھا جس میں منگولیا کے چیف چنگیز خان نے آنکھ کھولی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک ایک ماہ گھوڑے کی پیٹھ سے اترتے نہیں تھے اور کھانا پینا اس کے اوپر ہی پسند کرتے تھے۔ گھوڑے دوڑانا، ایک دوسرے سے الجھ پڑنا اور ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے پر چڑھ جانا ان کا معمولی کام تھا۔ مغلوب قبیلے کو لوٹ مار کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان کی عورتیں اٹھا لی جاتی تھیں اور آپس میں بانٹ لی جاتی تھیں، یعنی مردوں کی غلطیوں اور کمزوریوں کی سزا قدیم دور سے عورتوں ہی کو بھگتنا پڑتی ہیں۔ آج کے اس جدید دور میں بھی قبائلی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے جب صلح کی کوشش کی جاتی ہے تو کمزور کو طاقتور سے اپنی جان خلاصی کروانے کے بدلے میں اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو مخالفوں کو پیش کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ان سے باقاعدہ شادی رچائیں یا ویسے ہی باندی بنا کر رکھیں۔ یہ قبیح رسم آج بھی سندھ اور بلوچستان میں جاری و ساری ہے۔ منگول قبیلوں کی باہمی ناچاکی کی بدولت وہ بیرونی حملہ آوروں کے لیے ترنوالا بنے ہوئے تھے اور کسی مرکزی رہنما کی عدم موجودگی میں ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہ کر کمزور ہو چکے تھے۔ منگولوں کی زندگی گھٹن، وحشیانہ اور انسانی اخلاق سے عاری تھی۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ان کا ضابطۂ اخلاق تھا۔ ان کی سوچ کا محور ان کا دشمن ہوتا تھا، جو انسان چاہے منگول ہو یا غیر منگول۔ اگر ایک دشمن کی حیثیت سے ان کے دماغ میں گھس جاتا تو وہ تب تک چین سے نہ بیٹھتے جب تک ان کا نام و نشان نہ مٹا دیتے۔ اس مخصوص ذہنیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہم کبھی بھی اپنے کسی نومولود بچے کا نام ہٹلر یا شیواجی نہیں رکھیں گے، لیکن منگولوں کے ہاں ایک عجیب طریقہ رائج تھا کہ وہ اپنے دشمن کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ دیتے تھے۔ جیسے تمیوجن کے باپ یسوگئی نے اپنے بیٹے کا نام اپنے کسی بہادر دشمن کے نام پر رکھا جسے اس نے انہی دونوں میں مغلوب کیا تھا۔ تمیوجن صرف 9 برس کا تھا جب اس کا باپ چل بسا۔ بعض مورخین کے مطابق اس وقت تمیوجن کی عمر 13 برس تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یسوگئی کو زہر دے دیا گیا ہے۔ باپ کی اولاد میں سے بڑا ہونے کے سبب تمیوجن کو باپ کی مسند پر بٹھایا گیا، اس مسند پر جو ہر لحاظ سے کانٹوں کی ایک سیج تھی۔ 13 برس کے ایک بچے کا سردار بن کر بیٹھنا اس زمانے کے قبائلی اور نیم وحشی ماحول میں نہایت گھٹن اور جان جوکھوں کا کام تھا۔ اس امر سے اس بات کا اندازہ لگانا قطعی مشکل نہیں کہ تمیوجن کو ابتدا سے ہی کن نامساعد حالات کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ جب اس بچے کو قیدی بنا لینا کسی طور مشکل نہ تھا، اس بچے نے خود کو جنگجو کے طور پر منوانے کے لیے جرت اور ہمت کا مظاہرہ تو ضرور کیا ہوگا۔ جب مر جانا اور مار دینا روزمرہ کا معمول تھا، اس عمر کے بچے کا زندہ بچ جانا یقیناً ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ ثابت قدمی اور جواں مردی جیسی خصوصیات اس کی غیر معمولی شخصیت کے 2 واضح پہلو کے طور پر نظر آتی ہیں۔ جسمانی طور پر وہ اپنے ہم عمر لڑکوں سے ممتاز نظر آتا تھا۔ اس کے شانے ہموار اور جلد گندمی مائل تھی۔ آنکھوں کے خاندانی بورے پن کے سبب
وہ بری آنکھوں والے مغل کہلاتے تھے۔ طبعاً وہ کم گو تھا، لیکن جب بات کرنے کے لیے لب ہلاتا تو دوسرا کوئی لب نہ کھولتا۔ چھوٹی عمر میں وہ گھڑ سواری کا خوف دور کر چکا تھا اور گلے کی رکھوالی جیسے فرائض ادا کر کے گھڑ سواری کے گر سیکھ چکا تھا، لیکن منگول دستور کے مطابق ابھی تک اس کا شمار بچوں میں کیا جاتا تھا۔ لیکن ایک جھڑپ کے نتیجے میں اس کے ہاتھوں اس کے سوتیلے بھائی کے قتل نے اسے جنگجوؤں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ اب اسے مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے اور آگ کے آلاؤ کے گرد بیٹھنے کی اجازت تھی۔ اس سے قبل وہ بچوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کر کھانے پر مجبور تھا۔ منگولوں کا قول تھا کہ جو لڑے جھگڑے گا نہیں وہ چراغ گاہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جو لڑے اور خون بہائے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ جوان تمیوجن اس مشکل صورتحال میں رہنمائی کے لیے اپنی ماں پر زیادہ تر انحصار کرتا تھا۔ ذاتی طور پر وہ اعلیٰ پائے کا بہادر اور جوش و خروش سے بھرپور تھا۔ یہ دو خوبیاں قیادت کے لیے ویسے ہی ضروری تھیں جیسے جسم کے لیے روح، لیکن ان دو خوبیوں کی زیادہ تر ضرورت اس زمانے کے اعتبار سے میدان جنگ میں تھی۔ زمانہ امن میں ان خوبیوں کے علاوہ اور بھی خوبیوں کی ضرورت تھی جن میں تجربہ سر فہرست تھا۔ اس تناظر میں تمیوجن تمام تر منصوبہ بندی اپنی ماں پر چھوڑتا تھا، جبکہ وہ صرف اپنے گھوڑوں، اپنے اسلحے اور جنگی ساز و سامان اور زور بازو پر توجہ مرکوز رکھتا تھا تاکہ وقت آنے پر وہ دشمن کے درمیان بہادری کے جوہر دکھا سکے۔ اس کی ماں فوج کے سرکردہ افسروں اور ریاستی مشیروں جو اس کے گرد تھے اور جن پر اس کا خامد یا یسو گئی اپنی زندگی میں مشوروں کے لیے تکیہ کرتا تھا، کے ساتھ مل کر منصوبہ سازی کرتی۔ اس طرح تمیوجن کی پشت پر تجربہ کاروں کا ایک تھنک ٹینک تھا۔ انہوں نے تمام قبائل کے سردار ان کی طرف پیغام بھیجے کہ وہ تمیوجن کے لیے دوستانہ خیالات کو جگہ دیں اور ان جگہوں کا انتخاب کریں جہاں بوقت ضرورت دستوں کو جمع کیا جا سکے۔ دوسری طرف تمیوجن کے ذہن میں ایک ممکنہ جنگ کا نقشہ ابھر رہا تھا۔ وہ سوتے جاگتے گھوڑے پر سوار اپنی تیر کمان سے دائیں بائیں اوپر نیچے نشانے لیتا نظر آتا تھا۔ اس کی طرف سے طاقت کا یہ مظاہرہ ایک بیکار شو نہ تھا، بلکہ اس کے لشکریوں اور حمایتیوں کے خون کو گرمانے کا ایک انداز تھا تاکہ وہ اس کی قیادت کی گرمی کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہیں۔ توانائی اور طاقت کا منگول اور ہمسایہ تاتاریوں کی مقامی زبان میں بہت سے قبائل کا ایک سردار کے ماتحت جمع ہونا اوردا کہلاتا تھا۔ اسی لفظ سے انگریزی الفاظ کی ڈکشنری سے اردوا ابھرا۔ یہ وہی اردوا تھا جس پر یازو نکئی کی بلا شرکت غیر حکومت تھی، اور اسی کی سرداری اس کی موت کے بعد اس کے نابالغ لیکن جری بیٹے کو منتقل ہو گئی تھی۔ اوردا بہت سے علیحدہ علیحدہ قبیلوں پر مشتمل تھا، جس میں ہر ایک کا اپنا ایک سردار تھا۔ یہ تمام سردار یازو نکئی کی قیادت سے راضی تھے۔ وہ قیادت کا اہل تھا اور تمام سردار اس کو اپنے دشمنوں کے خلاف اس کی قیادت اور سیادت کی اہلیت کا یقین تھا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہوا اور وہ اپنے پیچھے 13 برس کا ایک ناتجربہ کار نوجوان چھوڑ گیا تو کچھ سردار ان کو اس لڑکے کی قیادت کی اہلیت پر شک تھا، چنانچہ وہ بغاوت پر
مائل ہو گئے۔ باغی سرداروں میں سے دو خاص طور پر یہ تصور کرتے تھے کہ قیادت پر ان کا حق ہے، اور وہ خان کے اس مرتبے کے لیے ایک نو آموز لڑکے کی نسبت زیادہ موزوں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر لیا اور دوسرے قبائل کو بھی آمادہ کرنے کی سعی کی کہ وہ ان کا ساتھ دیں، تاکہ وہ 13 برس کے اس ناتجربہ کار تمیوجن سے ان کی گلو خلاصی کرا سکیں۔ ان کی زیر کمان 30,000 آدمیوں پر مشتمل لشکر جرار تھا۔ باغیوں کے ان دو سرکردہ رہنماؤں کے نام تیچوٹ اور چاموکا تھے۔ اس واقعے کو تاریخ کے دوسرے زاویے سے دیکھیں تو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ تمیوجن کے اہل قبیلہ اور اتحادی قبائل یازونقئی کی آنکھیں بند ہوتے ہی کیوں دل ہار بیٹھے۔ اس کی وجہ ان کی اپنی قیمتی جانیں اور چراہ گاہیں تھیں۔ اس سے قبل وہ یازونقئی کی ہیبت تلے محفوظ تھے۔ وہ انسانوں کی ایک ایسی بستی تھی جہاں قانون جنگل کا چلتا تھا، لیکن انہیں شک تھا کہ یازونقئی کے بعد اس کی بیوی ان کی قطعی طور پر حفاظت نہ کر سکے گی۔ چنانچہ تمیوجن جب باپ کو زہر دیے جانے کی اطلاع پا کر پہنچا تو تمام لوگ اپنا بوریا بستر باندھ کر روانہ ہونے کو تھے۔ تمیوجن کے کانوں نے سنا، اس کی ماں دہائی دے رہی تھی، واپس چلو، واپس چلو۔ یازونقئی کا بڑا بیٹا تمیوجن بڑا دلاور ہے، وہ آ رہا ہے اور وہ تمہاری مکمل حفاظت کرے گا، جیسے یازونقئی کرتا تھا۔ لوگوں کا جواب تھا کہ یازونقئی کے دیدہ اور نادیدہ دشمنوں کی طاقت اس 13 سالہ لڑکے سے بہت زیادہ ہے۔ وہ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر ہماری عورتیں اور مال مویشی ہانک کر لے جائیں گے۔ اور بات کچھ ایسی غلط بھی نہ تھی، کیونکہ خانہ بدوشی کے اس ماحول میں وہ ایک ایسی کشتی پر سوار تھے جس کا اب ملاح کوئی نہ تھا۔ یازونقئی کا زیر تصرف علاقہ سبزے کے لحاظ سے بہترین تھا۔ 2 ندیوں کا پانی اسے سیراب کرتا تھا، چارہ وافر تھا اور پینے کے پانی کی قلت نہ تھی۔ یہ سب خوبیاں اس دور کے لحاظ سے ایسی تھیں جن کی حفاظت کے لیے جنگجوؤں کی تلواروں کی ضرورت تھی۔ بہرحال یازونقئی کی بیوی اولون کے شور شرابے کے باوجود لوگوں کی ایک اکثریت انہیں چھوڑ کر چلی گئی، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ تعداد میں قلیل اور جنگجوئی کے اعتبار سے کسی خاص درجے پر فائز نہ تھے۔ جب تمیوجن نے اپنے قبیلے کا پھریرا اپنے ہاتھ میں لیا تو مستقبل سوائے غیر یقینیت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک اکثریت جو مغلوں کو چھوڑ کر گئی تھی، ان میں کئی بڑے نام تھے جن کے نام سینکڑوں افراد کی تلواریں تھیں۔ اگر یہاں پر یازونقئی کے ایک بڑے دشمن ترگاتائی کا ذکر نہ کیا گیا تو واقعات کا تسلسل ایک ٹوٹی زنجیر کی مانند ہوگا۔ تائیجوت قوم کا یہ سردار ترگاتائی اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کرنے کا متلاشی تھا، تاہم وہ ایسے محکوم قوم سے نکال کر حاکم قوموں میں شامل کر سکے۔ وہ مغلوں کے ازلی دشمن تھے، لیکن یازونقئی کی تلوار کی کاٹ کے سامنے اس قبیلے کی مجال نہ تھی کہ صحرائے گوبی کے اس پار بری نیت سے دیکھ بھی سکے۔ جب یازونقئی کے مرنے کی خبر ان تک پہنچی تو تائی سردار خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ جس موقع کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا وہ گھڑی آن پہنچی۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں یہ خوشخبری دی
کہ لوگوں نے دریافت کیا کہ اب کیا لاحیہ عمل اختیار کرنا ہے۔ تائی سردار کا جواب تھا کہ میں تم لوگوں کو ایسی وادی میں نہ لے چلوں جہاں کا موسم خوشگوار، پانی اور گوشت وافر ہے، جہاں بھوری اور ترچھی آنکھوں والی عورتیں ان کی راہ تک رہی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ جوت قوم کے وحشی دیوانہ وار کھڑے ہو گئے اور بولے، آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جنگ کیا تھی؟ لوٹ مار کا بہانہ تھا۔ اس جنگ کے لیے لوٹ مار ہی کی طرح امتیاز موٹیویشن فیکٹر تھی۔ اشارے کی دیر تھی۔ یہ وحشی لوگ ٹولیوں کی شکل میں شور و غوغا کرتے شمالی گوبی کی طرف بھاگ پڑے اور دن رات منزلوں پر منزلیں مارتے مغلوں کی سرزمین پر جا دمکے۔ مغل خیموں میں ہو کا عالم تھا۔ مزید یہ کہ حملہ بے خبری میں کیا گیا تھا۔ وحشی تائی جھوٹ قوم کے لوگ ہر مغل خیمے میں گھس گئے اور قتل و غارت اور لوٹ مار شروع کر دی۔ خود ترگا تائی اس خیمے کی طرف بڑھا جس پر مغل پھریرا پھر پھر کر رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہ سردار کا خیمہ ہے۔ ترگا تائی کو اس دن صرف تمیوجن زندہ یا مردہ چاہیے تھا، کیونکہ اگر ایک مرتبہ یہ کانٹا نکل جاتا تو پھر سب کچھ ترگا کا تھا، اور پھر ترگا تائی کے ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہوتا۔ جب ترگا نے تمیوجن کے خیمے پر حلہ بولا تو اس کی ڈھال بننے والا کوئی نہ تھا ماں سوائے تمیوجن کے سوتیلے بھائی کسار کے۔ تمیوجن نے عافیت اسی میں جانی کہ جان بچائے۔ کسار نے گھس بیٹیوں پر اندھا دھند تیروں کی بارش شروع کر دی، جنہوں نے مخالفین کی پیش قدمی کو روک دیا۔ اس ہنگامے کا فائدہ اٹھا کر تمیوجن بچ نکلا اور گھوڑا سر پٹ بگاتا ہوا چلا گیا۔ بعد میں کسار بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ دشمن بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تمیوجن کو قابو کرنے کا اس سے بہتر موقع نہ اس سے قبل ملا تھا اور نہ آئندہ مل سکے گا۔ چنانچہ وہ کوئی غلطی کرنے پر تیار نہ تھے۔ تمیوجن کا تعاقب اس نج پر کیا گیا کہ کب تک اس کی گھوڑی اس کا ساتھ دے گی، آخر کہیں تو تھک کر گرے گی۔ ادھر تمیوجن اور اس کے بھائی کی کوشش یہ تھی کہ کھلے میدان سے جلد از جلد نکل کر پہاڑیوں کی اوٹ یا درختوں کی آڑ مل جائے تو پھر ان کے بچ نکلنے کے امکان ہیں۔ تعاقب مسلسل جاری تھا۔ روشنی غائب ہو رہی تھی اور شام کے مہیب سائے پھیلتے چلے جا رہے تھے۔ ان سایوں میں کوئی جان بچانے کی جد و جہد کر رہا تھا۔ تمیوجن کو احساس تھا کہ ان کے گھوڑوں کی سکت کم ہو رہی ہے اور اگر جلد ہی انہیں آرام اور خوراک نہ ملی تو وہ مزید نہ چل پائیں گے، لیکن تعاقب کرنے والے انہیں آرام کی مہلت دینے پر کسی طور تیار نہ تھے۔ آخر خطرہ سر پر آن پہنچا۔ اسی افراتفری میں وہ اور کسار بچھڑ گئے۔ ہوا یوں کہ جب تعاقب کرنے والے دشمن سر پر پہنچ گئے تو کسار دائیں طرف نکل گیا اور جانے سے قبل تمیوجن کو مڑنے کا کوئی اشارہ نہ دے سکا، جس کی وجہ سے تمیوجن گھوڑا دوڑاتا سیدھا نکل گیا اور کسار مڑ گیا۔ تمیوجن آگے بڑھا تو سامنے ایک پہاڑ پایا۔ اس کے پاس پیچھے مڑنے کا کوئی موقع نہ تھا، چنانچہ گھوڑی بگاتا سیدھا پہاڑ پر چڑھ گیا۔ دشمن غافل نہ تھے، انہوں نے اسے پہاڑ پر چڑھتے دیکھ لیا تھا، چنانچہ پہاڑ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ تمیوجن پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر رک گیا۔ اسے اور اس کی جان نثار گھوڑی کو آرام تو
میسر آ گیا، لیکن توانائی کہاں سے آتی؟ جانور اور انسان دونوں کے پاس کھانے اور پینے کو کچھ نہ تھا۔ چند روز گزرے تو حالت غیر ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ کوشش کر کے دشمنوں کا گھیراؤ توڑا جائے۔ جیسے تیسے گھوڑی کو لے کر پہاڑ سے نیچے تو اتر آیا، لیکن بھاگ نہ سکا۔ دشمنوں کے تازہ دم گھوڑوں کے سامنے اس کی بھوک سے لاغر گھوڑی کی کچھ نہ چلی۔ جلد ہی وہ دشمنوں کے نرغے میں تھا۔ حکم کے مطابق اسے پابا زنجیر کر دیا گیا۔ ترگاتائی کو اطلاع بھیج دی گئی کہ دشمن زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کام ہو جانے پر واپسی کا اعلان ہوا۔ تائی جوت شور مچاتے اور ڈھول پیٹتے واپس چل پڑے۔ سب سے بڑا مال غنیمت تمیوجن کی شکل میں گھوڑے کی پیٹھ پر اوندا پڑا تھا۔ اسے ہاتھ اور گردن سے منسلک ہتھکڑی پہنائی گئی تھی۔ موت اس کا مقدر تھی۔ گھر بار لٹ چکا تھا۔ ماں، بہن اور چھوٹے بھائی کی خیر خبر اسے معلوم نہ تھی۔ ان حالات کی وحشت میں تمیوجن تائی جوت قوم کا قیدی بن کر لے جایا جا رہا تھا، لیکن قدرت کو تمیوجن کی زندگی منظور تھی۔ راستے میں جنگل اور ندی کے طلسماتی ماحول نے تھکے ماندے لشکر کو آرام کی ترغیب دی۔ تائی قوم نے چارے اور پانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے جنگل میں پڑاؤ ڈال دیا۔ قیدی تمیوجن کو ایک خیمے میں ہتھکڑی لگا کر بٹھا دیا گیا اور پہرے پر ایک محافظ تعینات کر دیا گیا۔ چند روز یوں ہی گزر گئے۔ وحشی روزانہ دن رات فتح کے جشن، شادیانے بجاتے اور رقص و سرور کی محفل سجاتے۔ ایک رات جب سب نشے میں بدمست ہو کر گھوڑے بیچ کر سوئے تو چنگیز کو اپنے خیمے میں غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ اس احساس کے ساتھ خیمے سے باہر جھانکا تو اکلوتے محافظ کو بھی سوتے پایا۔ بجلی کسی تیزی سے آزادی کا خیال عود آیا اور تمیوجن نے ہتھکڑی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور محافظ کے سر پر دے مارا۔ وزنی ہتھکڑی نے محافظ کی نیند کو بے ہوشی میں بدل دیا اور تمیوجن کو خیمہ گاہ سے نکل کر باہر جانے کا موقع مل گیا۔ میدان گزر گیا تو سرکنڈے آئے اور سرکنڈوں میں تھوڑی دیر ادھر ادھر محل وقوع کا جائزہ لے کر آگے بڑھا تو سامنے ندی کو پایا۔ اسی اثناء میں پیچھے کی جانب سے شور بلند ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ محافظ جاگ گیا ہوگا اور اسی کے شور مچانے سے اس کا تعاقب شروع ہو گیا۔ یکا یک دوڑتے قدموں کی آواز انتہائی نزدیک آ گئی۔ اب تمیوجن کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ خود کو سرکنڈوں کے ساتھ ساتھ ندی میں گرا دے۔ وہ ندی میں اس طرح لٹکا ہوا تھا کہ سر رات کے اندھیرے میں باہر تھا، باقی سارا وجود پانی کے اندر تھا۔ وہ ادھر جھاڑیوں میں نہیں تھا، لازماً ندی کی طرف گیا ہوگا۔ کنارے کا چپا چپا چھان مارو، وہ یہیں ملے گا۔ پہرے دار اسے جگہ جگہ تلاش کر رہے تھے، لیکن وہ سب سے اوجھل رہا۔ ایک پہرہ دار کی نظر مغل لڑکے پر پڑ گئی تھی، لیکن وہ خاموش رہا اور آگے بڑھ گیا۔ تمیوجن کے لیے یہ بات چونکا دینے والی تھی۔ رات کا اگلا پہر تھا۔ پہرے دار مایوس ہو کر لوٹ چکے تھے۔ اب تمیوجن کے لیے موقع تھا کہ وہ آگے کی طرف روانہ ہو کر اور قسمت آزمائے، لیکن اس کی رگے غیرت پھڑک چکی تھی۔ وہ اپنے محسن سے اس احسان کی وجہ پوچھے بغیر آگے کیسے جا سکتا تھا؟ اس کڑے وقت میں تمیوجن کی طرف سے شجاعت اور جواں مردی کا یہ مظاہرہ
اس پہرے دار کو متاثر کیے بغیر نہ چھوڑ سکا۔ اس نے اس اعلیٰ نسبی قیدی کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اس کی ہتھکڑی کاٹنے کا بندوبست کیا تاکہ وہ بآسانی کہیں نکل سکے اور اپنی منزل پا سکے۔ اس دوران وہ اپنے بارے میں تفصیلات بتاتا رہا کہ وہ کس طرح اس لوٹ مار گروہ میں شریک ہوا۔ ان کی یہ خسر پھسر چھپی نہ رہی۔ کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ہر خیمے میں تلاشی کا عمل شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے اس بہادر کے خیمے کی بھی تلاشی لی جانی تھی۔ اس نے تمیوجن کو روئی سے لدے ایک چھکڑے میں چھپا دیا۔ گو روئی کی گرمی جان لیوا تھی، لیکن تمیوجن کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اسے تلاش کرنے والوں نے روئی میں نیزے چبوئے۔ 2 نیزوں کی انیوں نے اسے زخمی بھی کر دیا، لیکن وہ خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ بہرکیف یہ خطرہ بھی ٹل گیا۔ اس کے محسن نے اسے فوراً وہاں سے نکل جانے کا اندیا دیا۔ اسے ایک گھوڑا، ایک تیر کمان، تھوڑا کھانا اور دودھ دے کر روانہ کیا۔ تمیوجن بدقسمتی کے سائے کو چیرتا ہوا اپنی سرزمین کی طرف روانہ ہوا، لیکن وہاں خاک راکھ کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے قبیلے کی بچی کچی آبادی مختلف قبیلوں میں گوشہ عافیت تلاش کر چکی تھی۔ تمیوجن کے سامنے اولین ترجیح اس کے خانوادے اور سرداری کے منصب کی بحالی تھی۔ جلد ہی اسے اپنی ماں اور بہن بے بسی کی تصویر بنے ایک دوست کے خیمے میں مل گئے۔ بچھڑے ہوئے ایک دوسرے کو زندہ سلامت دیکھ کر یوں ملے جیسے دوسرا جنم ملا ہو۔ تمیوجن نے بھائی کسار کی حالت کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو۔ مچھلیوں اور گلہڑیوں کو زندہ پکڑ کر گزارا کر رہے ہیں۔ سواری کے لیے صرف 8 گھوڑوں کی قلیل تعداد ہے۔ اب تمیوجن کے سامنے سوچوں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر تھا اور وہ اس میں غرق نظر آتا تھا۔ وہ رات کے الٹے بہتے دھارے میں اپنے لیے مقام تلاش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بے سر و سامانی آڑے آتی تھی۔ اس نے قبیلے کے بچے کچے لوگوں سے رابطہ کیا اور حق سرداری استعمال کرتے ہوئے ایک گھوڑا، ایک بیل، ایک اونٹ اور ایک بھیڑ کا مطالبہ کیا، جو پورا کر دیا گیا۔ یہ ڈھور ڈنگر شاید وہ اپنی گر گر گھستی کی ضروریات کے لیے بروئے کار لانا چاہتا تھا، وگرنہ خانہ بدوش زندگی میں جس قسم کی عددی طاقت کی ضرورت تھی وہ اس کے پاس نہ تھی۔ وہ کمزور تھا لیکن شکست خوردہ نہیں تھا۔ اس کے حوصلے بلند تھے اور حالات سے بڑھ جانے والا تھا۔ ان مشکل حالات میں اس کا ذہن ہر سو دوڑ رہا تھا۔ کبھی اسے بورتی کا خیال آتا، کبھی سسرال سے مدد مانگنے کا خیال آتا، لیکن غیرت آڑے آ جاتی۔ حلقہ احباب میں جھانکنے پر اس کے سامنے وانگ خان کا نام آیا، لیکن اس بے سر و سامانی کے عالم میں وہ وانگ خان کے دربار میں جانا اپنی بے عزتی تصور کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تھوڑی عددی قوت کے حاصل ہو جانے پر وہ ایک سردار کی حیثیت سے دوسرے سردار سے ملنے جائے گا۔ جلد ہی وقوع پذیر ہونے والے ایک واقعے نے اس کی راہ ہموار کر دی۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو جاتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر ہو سکے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔